السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو موضوع آج کے زندگی میں، سوسائٹی میں، لوگوں میں، میڈیا پہ جیسے کہ وہ موضوع ہی نہیں ہے، کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی، کبھی بات نہیں ہوئی، کبھی اس پہ کسی نے لب کشائی نہیں کی، کسی نے کبھی قلم نہیں اٹھایا اس پہ۔ اب پتہ نہیں اس کی وجہ اس موضوع سے جو ہے وہ بیگانگی ہے، اس موضوع سے لا تعلقی ہے، یا اس کو موضوع ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے، کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال ریئلٹی یہ ہے کہ کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا۔ وہ ہے ایکیڈمک فریڈم، جو کہ بہت ہی اہم موضوع ہے، جس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ گزشتہ 40-50 سال سے جس طرح سے ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، جس طرح سے پالیسیاں بن رہی ہیں، اس میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ان مسائل کے نتیجے میں اس جو معاشرے پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایکیڈمک فریڈم اہم اور بنیادی ایشو ہے۔ اس نقطے کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا۔ میں دیکھتا ہوں، مشاہدہ بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ محسوس بھی کرتے ہوں گے، شاید جان کے اس کو نہیں ڈسکس کرتے ہوں گے، وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر کوئی کلاس ہو، کوئی سیمینار ہو، کوئی سیمپوزیم ہو، کوئی ایسا ایونٹ ہو جہاں میں لٹریچر کے لوگ، ادب کے لوگ، شاعر، ادیب، پروفیسرز موجود ہوں، تو لاشعور میں ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ کون سا سوال پوچھا جائے اور اس سوال پوچھنے کے نتیجے میں اس کے ذات پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ مثلا ایک کلاس ہے، اس کلاس میں اگر آپ نے ادب پہ کوئی بات کی اور اس ادب پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا، آپ نے کلچر پہ بات کی، اس کلچر کے اوپر اپنے آپ نے نقطہ نظر پیش کیا، تاریخ پہ بات کی، تاریخ میں اگر آپ نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، موسیقی پہ، آرٹ پہ، تو سب سے جو اہم بات ہے کہ سوالات جب اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں کسی یونیورسٹی کے کلاس روم میں، تو سوال اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ اس کونے پہ بیٹھے والا، اس کونے پہ بیٹھنے والا، سامنے بیٹھنے والا، پیچھے بیٹھنے والا کیا تاثر لے گا، کیا ناراضگی تو نہیں ہوگی اس کی، کوئی متعصبانہ کوئی بات تو نہیں سمجھے گا، وہ کیا وہ کمفرٹیبل رہیں گے جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، اور پھر ٹیچر کیا سمجھے گا۔ یہ پریشرز اس کے ذہن میں ہوتے ہیں جو سیکھنے کے عمل کو روکتا ہے۔ لہذا بچے خاموش ہو جاتے ہیں،
سوال نہیں کرتے. اور سوال جو ہے جستجو اور تحقیق کا جو ہے نا پہلی سیڑھی ہے، اور اس سیڑھی کو کراس ہی نہیں کر پاتے. اسی طرح سے جو اساتذہ کرام ہیں وہ کھل کر اپنا موقف پیش نہیں کر سکتے. ایون جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اندر اگر اس ٹاپک سے وہ اختلاف رکھتا ہے تو اس کو یہ حق تو ہونا چاہیے کہ وہ اس اصل بک کو، اس ٹاپک کو، اس سیلیبس کو پڑھاتے ہوئے اپنا خیال پیش کرے، پھر اور کئی خیالات جو ہیں وہ پیش کرے، اور کنکلیوڈ کرے، خود یا بچوں کے اوپر چھوڑ دے، اسٹوڈنٹس کے اوپر چھوڑ دے کہ بھئی یہ مختلف سوچیں، نظریات، فکر، فلسفہ ہے اس ٹاپک کے نسبت سے، لہٰذا آپ اس کو دیکھیں، مزید اس کو پڑھیں، ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں. لیکن ٹیچر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن نہ لگ جائے جس سے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. تو تاریخ میں بڑا جو کتابوں کو لکھنے والوں کا جو نیریٹو ہے وہ ظاہر ہے ریاست کا نیریٹو ہوتا ہے، تو وہ نیریٹو کو پروجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ نیریٹو جو سچ کی کسوٹی پہ پورا اترے، لیکن اس کو یہ پڑھانا ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہرحال ایک منفی پہلو رکھتا ہے. اور پھر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس طریقے سے تو لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں ہوگی، نہ فکری ترقی ہوگی، نہ سماجی ترقی ہوگی، نہ ثقافتی ترقی ہوگی، نہ آرٹ ادب میں ہم ترقی کر سکتے ہیں. آپ یورپ کا مثال لیں، یورپ میں کیا ہے؟ یہ جب صنعتی انقلاب آیا اس سے پہلے روشن خیالی کی جدوجہد شروع ہوئی، اور مروجہ جو نظریات ہیں فلسفے کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، ان مروجہ نظریات کو چیلنج کیا حال والوں نے. ایک نظریاتی جنگ جو ہے روشن خیالی اور اعتدال پسند یا کنزرویٹیوز کے درمیان جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہ ڈسکشن کی شکل میں، وہ بحث مباحثوں کی شکل میں، وہ لکھانے کی شکل میں، وہ جو کنفلیکٹ ہے، جو کشمکش ہے، وہ جاری رہا. الٹیمیٹلی جو روشن خیال لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ کامیابی ہوئی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں جو یورپ کا معاشرہ وہ کھلا، آرٹ کو آزادی ملی، ثقافت کو آزادی ملی، میوزک کو آزادی ملی، کلچر کو آزادی ملی. اور یہ تمام جو آزادیاں ہیں وہ ایک طویل جدوجہد کے بعد ملی. اور ظاہر ہے جو کنزرویٹو تھے، جو کلیسائیت کے جو ہے روپ میں موجود تھے وہاں، اس کو بہت ساری چیزوں سے بیک ہونا پڑا، اور روشن خیالی آگے بڑھی، اور اس کے نتیجے میں سماجی ترقی ہوئی. اس کے نتیجے میں جو ہے جمہوری ادارے وجود میں آئے، پارلیمنٹ وجود میں آیا، سیاسی جو ادارے ہیں وہ وجود میں آئے، آئینی ادارے وجود میں آئے. سب اس کے بعد ہوا. اور پھر صنعتی انقلاب بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے جدوجہد کا ایک آؤٹ پٹ ہے یا ایک ثمر ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں بھی اور دنیا میں ہر جگہ پہ جو آنے والی چیز ہے، جو آگے پروگریسو چیز ہے، جو بڑھی ہوئی چیز ہے، وہ اس کو اسپیس پرانے والے نہیں دیتے. پرانے اگر ادیب ہیں تو نئے ادیبوں کو ویلکم کم کرتے ہیں.
पुराने अगर जो है वो म्यूजिशियन हैं तो नए आने वाले की हौसला अफजाई कम करते हैं। पुराने अगर सियासतदान हैं तो नए आने वालों की हौसला अफजाई कम होती है। अगर पुराने वाला कोई जो है वो ब्यूरोक्रेट है तो उसकी जगह पे कोई नया ब्यूरोक्रेट, ये एक एक फिनोमिना है और ये एक नेचुरल सी बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक रियलिटी है कि पास्ट जो है वो फ्यूचर को शिकस्त नहीं दे सकता किसी भी तरीके से। तो फ्यूचरिस्ट जो होते हैं या आगे देखने वाले जो लोग होते हैं वो जाहिर सी बात है वो अपने मंजिल और मकसद में कामयाब हो जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि माशरे के अंदर डिबेट को फ़रोग़ दिया जाए, बहस मुबाहिसे को फ़रोग़ दिया जाए, इख्तलाफ राय को फ़रोग़ दिया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए। और साथ में दिमाग में जो है ना वायलेंस किसी नज़रिए की बुनियाद पर उसको निकालना ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम जो है ना वो अपना जो फ्यूचर है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगले किसी व्लॉग में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।